بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ نماز تراویح کے متعلق یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس امر کی طرف واضح ادلہ پیش کریں گے کہ جماعت عمریہ کا جو ایکسرسائز ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو نماز ہی میں ختم کر دیں، تو یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ان کے اکابر علماء کے قول ہی سے اس بات کی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمت میں ثبوت پیش کریں گے کہ ایک مرتبہ تو جماعت عمریہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح میں قرآن کو ختم کرنا ہمارے نزدیک سنت ہے، اس لیے ہم قرآن کی حفظ کرتے ہیں۔ قرآن کا حفظ کرنا یہ ایک تو بہت اچھی عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز جو سنت نہیں ہے اس کو سنت بنانا، اور وہ ہے کہ قرآن کو نماز میں ختم کرنے کی کوشش کرنا جو سنت نہیں ہے، اس کو سنت کی حیث سے پیش کرنا یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ یہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، تالیف ابن رشد۔ یہ کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، تالیف مالک بن انس، جو مدینہ منورہ کے فقیہ ہیں اور جماعت مالکیہ کے امام ہیں۔ طبع دار الکتب العلمیہ جزء اول، جو سنہ 1415 میں دار الکتب العلمیہ میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 228 میں دیکھیں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 228 فی القراءة فی رمضان وصلاة الامیر خلف القاری۔ ماہ رمضان میں قرآن کی قراءت کرنا اور خلیفہ اور امیر کا امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھنا، قاری کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وقال مالک لیس ختم القرآن فی رمضان بسنت للقیام۔ مالک ابن انس نے کہا ہے کہ قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، قرآن پاک کو رمضان میں قیام میں یعنی نماز کے دوران ختم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح جناب قرطبی اپنی تفسیر میں، جن کے اکابر علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کی واضح بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں تفسیر قرطبی، ہم اس کا عربی بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تفسیر الجامع لاحکام القرآن الجزء العشرون، تألیفی ابی عبداللہ محمد ابن احمد الانصاری القرطبی، طبع القاہرہ، قاہرہ میں، یہ سنہ 1950 میں ایک کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں معزز ناظرین صفحہ نمبر 248 میں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 248۔ وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة 28، إماما كان يصلي فيه التراويح۔ میں نے اسباط کے مقام پر ایک شخص کو جو وہاں پہ نماز تراویح کو ماہ رمضان میں پڑھتا تھا اور ترکوں کو نماز پڑھاتا تھا، اس کو دیکھا۔ فَيَقْرَعُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يُتِمَّ التَّرَاوِيحَ تَخْفِيفًا عَلَيْهِ وَرَغْبَةً فِي فَضْلِهَا۔ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور سورہ قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھتا تھا۔ اسی طرح ہر رکعت میں ایک الحمد، ایک قل هو اللہ، تاکہ تراویح کو وہ ختم اسی طرح کرتا تھا، اور تراویح کو بہت ہی ہلکا اور بہت ہی آرام طریقے سے پڑھتا تھا، بہت ہی کہ کسی کو مشقت نہ ہو۔ وَلَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ ختم القرآن فی رمضان۔ وہ کہتا ہے کہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ انسان نماز تراویح میں قرآن کو ختم کیا جائے، ختم کریں۔ پھر وہ نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ قلت هذا نص قول مالک، یہ مالک ابن انس کا بھی نص قول ہے کہ انہوں نے کہا وَلَيْسَ ختم القرآن فی المساجد بسنہ، کہ قرآن پاک
کو ماہ رمضان میں مسجدوں میں یعنی نماز تراویح میں قرآن کا ختم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اب اسی کتاب کا آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ پیش کیا جائے۔ یہ تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 10۔ اس کتاب کے مترجم ہیں پیر محمد کرم شاہ۔ الازہری۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 550 میں نے اسبات کے مقام پر 28 اماموں میں سے ایک امام دیکھا جو ترکوں کو رمضان شریف میں نماز تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، یہاں تک کہ تراویح مکمل کر دیتا۔ مقصود ان پر تخفیف اور اس کی فضیلت میں رغبت تھی۔ رمضان میں قرآن حکیم کا ختم سنت نہیں ہے، میں کہتا ہوں، یعنی قرطبی کہتے ہیں۔ یہ مالک کا قول ہے۔ مالک نے فرمایا مساجد میں قرآن حکیم کا ختم سنت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے معزز ناظرین، کتاب البدع والحوادث للطرطوشی میں، اس میں بھی مالک کے یہ قول نقل کیا ہے کہ رمضان میں نماز کی حالت میں قرآن کا ختم کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ البدع والحوادث تألیف امامہم ابو بکر محمد بن الولید الطرطوشی، متوفی سن 530 سنہ 530 ہجری میں۔ یہ شخص دنیا سے چل بسے ہیں۔ تبع دار ابن الجوزی۔ یہ کتاب مملکت عربیہ سعودیہ میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 64 میں ملاحظہ فرمائیے۔ فصل ختم القرآن، فقال مالک لیس ختم القرآن بسنت لقیام رمضان۔ مالک ابن انس نے کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن پاک کو ختم کرنا نماز کی حالت میں یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ احناف کی فقہ میں ابو حنیفہ کے پیروکاروں کے نزدیک ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب الاختیار فی تعلیل المختار، تألیف عبداللہ بن محمود بن مودود الموصل الحنفی۔ یہ آپ کے جو حنفی حضرات ہیں ان کے فقہ میں ایک کتاب ہے، جزء اول طبع دار الکتب العلمیہ۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 69 میں یہ فرماتے ہیں کہ وَالسُنَّةُ ختم القرآن فی التراویح مرۃ واحدہ۔ ان کے نزدیک انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک قرآن پاک کو تراویح میں ایک مرتبہ ختم کرنا یہ سنت ہے، لیکن ان کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں، کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ادعا ہے، صرف ادعا کی حد تک۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اگلے حلقے میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نماز تراویح اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نماز تراویح کے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسباب بیان کریں گے، ادلہ بیان کریں گے، براہین پیش کریں گے کہ کیوں نماز تراویح بدعت ہے، کہ کیوں نماز تراویح عمر کے مطاعن شنیعہ میں سے ایک طعن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت مہربانی، یا علی مدد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔